السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. سوال ہے پاکستان کا، اور اس موقع پر جو کہ خاص موقع ہے پاکستان کا کہ آج پاکستان ڈے پورے پاکستان میں زبردست انداز میں بنایا جا رہا ہے. اور 1940 کو یاد کیا جا رہا ہے کہ جب 23 مارچ کو قرارداد لاہور یا یہ کہ قرارداد پاکستان پیش ہوئی. آج 2021 میں بھی ایک نئی قرارداد کی ضرورت ہے کہ آج پاکستان جو ہے وہ جس جگہ پر کھڑا ہوا ہے، ایسی کیا سوچ جو ہے وہ سامنے پیش کی جائے کہ جب پاکستان انشاءاللہ تعالی اپنے 100 سال مکمل کرے گا یعنی 2047 کے اندر، تو پاکستان کیسا ہونے چاہیے، پاکستان کی سیاسی اور سماجی لحاظ سے پاکستان کو کیسے آگے بڑھنا چاہیے. آج بھی بے انتہا مشکلات موجود ہیں، اور خاص طور پہ ایک عام آدمی، غریب آدمی مشکل کے اندر ہے. اس کو تعلیم جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے بہتر، صحت نہیں مل رہی ہے، اس کو جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے وہ اس کو بہتر نہیں مل رہا ہے، وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہے. تو ایسا کیا جائے کہ پاکستان کی جو بڑی آبادی ہے اس کو خوشحالی ملے، اس کو زندگی میں کامیابیاں ملیں، نوجوان جو ہے وہ ان کا مستقبل محفوظ ہو سکے. تو آج وہ ہم قراردادیں پیش کریں گے. اس وقت ہم انڈس یونیورسٹی میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ انڈس یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ پورے کراچی کے زبردست نوجوان ڈیبیٹرز موجود ہیں جو آج بات کریں گے کہ 2021 کی قرارداد کیا ہونی چاہیے. میں گیسٹ پینل کا تعارف کراؤں گا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کاظم سعید صاحب، اور آپ نے یہ کتاب لکھی دو پاکستان کے نام سے، اور آپ جو ہے وہ زراعت میں اور توانائی کے شعبے کے ایکسپرٹ ہیں، اور ہر پاکستانی گھرانے تک خوشحالی کیسے پہنچے اس موضوع پہ آپ کی یہ کتاب ہے، تو ان سے ہم جانیں گے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب ضیاء احمد اوان ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ معروف قانون داں ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، پچھلے کئی سالوں سے 2-3 دہائیوں سے انسانیت کی، پاکستان کے لوگوں کی، غریب عوام کی خدمت کر رہے ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد امین صاحب، جو کہ چانسلر ہیں انڈس یونیورسٹی کے، معروف ایجوکیشنسٹ ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیکنالوجی کی دنیا میں بڑا امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں، پاکستان کے کو دنیا بھر میں جا کے جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ نے انسان پارٹی بنائی ہے، ریحان اللہ والا صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ظفر عباس صاحب، جو کہ زبردست سوشل ورکر ہیں، گراؤنڈ پہ اتر کے کام کرتے ہیں، JTC کے سربراہ ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ظفر سعید صاحب. اور زبردست پینل ہے، ان کے لیے ایک دفعہ کلیپنگ بھی ہونی چاہیے، جو گیسٹ ہمارے ساتھ آج اس 23 مارچ کے موقع پر موجود ہیں. تو کاظم سعید صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. 2021 کی سب سے بڑی قرارداد آپ کے نزدیک کیا ہونی چاہیے؟ شکریہ رضوان. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آج کی پاکستان کی قرارداد میں ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ 2047 تک ہر پاکستانی گھرانے تک خوشحالی کیسے پہنچانا ہمارا مقصد ہے. اور اس کے لیے میں صرف نعروں کے حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہیں محدود رکھنا چاہیے اس گفتگو کو. اس کے لیے واضح اہداف جیسے کامیاب ملک اپنے طے کرتے ہیں. اس میں میرے خیال میں 2 اہداف بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے غربت کے لیے، غربت کے خاتمے کے سلسلے میں اگر آپ یہ جو پچھلے حالیہ دور میں جو روپے کی قیمت میں کمی آئی ہے اس سے پہلے دیکھیے تو 80% پاکستانی گھرانے 45,000 روپے ماہانہ سے کم خرچ پر زندگی گزار رہے تھے، جو کہ $2 فی کس ماہانہ سے کم، روزانہ سے کم ہے. آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ اپنی غربت میں کمی کیسے لا سکتے ہیں. ہمیں 2047 تک ہر پاکستانی گھرانے کو اس سطح $2 فی کس روزانہ سے اوپر لانے کا مقصد طے کرنا چاہیے. نمبر 2، یہ ترقی معیشت میں زبردست اضافے کے بغیر ممکن نہیں ہے. جس ملک نے بھی غربت کا خاتمہ کیا ہے، تھوڑی سی کمی نہیں غربت میں، خاتمہ، اس ملک نے اپنے معیشت کی پیداوار کی مالیت یعنی GDP میں زبردست اضافہ کیا ہے. اور اس کے 2047 تک ہمیں اپنے GDP کو 8 گنا تک رکھنے کا، ہوا کہ 8 گنا جو بڑھانا چاہیے GDP، تو ہمیں اپنے سائز کو بڑھانا ہوگا بنیادی. بالکل، اس کے سائز جو بڑھے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی پیداوار کو بھی بڑھائیں، اپنی ایکسپورٹ کو بھی بڑھائیں، فورن انویسٹمنٹ بھی یہاں پہ لے کر آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا جو رول ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں زیادہ امپورٹنٹ رول گورنمنٹ کا ہے، کیونکہ انیشیٹو سارے گورنمنٹ نہیں لینے ہیں؟ بات آپ کی صحیح ہے کہ حکومت کا ایک رول ہے، لیکن میں اس کروں گا یہاں ہم اپنے چینی بھائیوں سے سیکھ سکتے ہیں، انہوں نے اس کے ورلڈ ریکارڈ قائم کیے ہیں. حکومت کا کام ہے جتنا بھی ممکن ہو سکے ہماری کمپنیوں میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو بڑھانا، جو چینیوں نے کیا. اور جس طرح انہوں نے دوسرا کام وہ کیا کہ جس طرح PSL میں باہر کے کھلاڑی آ کے ہمارے پلیئرز کے سٹینڈرڈ کو بڑھاتے ہیں، اس طرح انہوں نے بین الاقوامی کمپنیوں کو دعوت دے کر اپنے کمپنیوں کو بہتر کیا، اور اس کے بعد اپنی کمپنیوں کو بین الاقوامی سطح پہ مقام بنانے کا موقع دیا.
یہ ہے راستہ جو جس پہ ہمارے کاروباری سیکٹر کو چلنا ہے اور حکومت کو اس میں مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک عموماً جو ہے بات کہی جاتی ہے کہ پاپولیشن جو ہے پاکستان کی، دنیا کا ایک بڑا ملک ہے پاکستان، 5ویں 6 نمبر پر ہے. اسی طرح ہم کراچی میں سب موجود ہیں، دنیا کا 5واں 6 بڑا شہر ہے. جہاں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے پاپولیشن جو ہے، وہیں یہ ایک اسٹرینتھ بھی ہے اگر اس کا استعمال کر لیا جائے تو. اور اس کا استعمال جو ہے جیسے مثال دی گئی کہ چائنا نے بھی کیا اور ہم بھی، کیونکہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے تو دنیا کے لیے مارکیٹ جو ہے ہم کھول سکتے ہیں اور اس سے جو ہے ہمارے جی ڈی پی جو ہے یہ بڑھ سکتا ہے. ضیاء امان صاحب ڈفرنٹ پہلو کی طرف آتے ہیں. انہوں نے معیشت کی بات کی، آپ ذرا انسانی حقوق کے حوالے سے ایک بڑا المیہ ہے. آپ کی نظر میں آج 2021 کی بڑی قراردادیں کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو شکریہ کہ بڑا آپ نے چیلنجنگ یہ ٹاپک چوز کیا اینڈ اٹس ویری تھاٹ پرووکنگ. میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو پاکستان کی جو قرارداد جو پیش ہوئی، جس کو آج ہم ڈبیٹ کا حصہ ہے ہمارے، اور اس کے بعد جو لیڈرشپ آئی ہماری، جنہوں نے پاکستان بنایا اور جو انہوں نے چیزیں کہیں، ان کا جو ویژن تھا، ان کے ویژن کو اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بھٹک گئے. ہم اس راستے پہ نہیں چلے کہ جس راستے پہ ہمیں چلنا چاہیے. ابھی کاظم صاحب جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں چین کی طرح ہونا چاہیے، تو ہمارے جو لیڈران تھے ان کا بھی یہ ویژن تھا کہ پاکستان سے جاگیرداری کو اور وڈیرہ شاہی کو ختم کرنا ہے. آپ نے قبائلی سرداروں کو اس طرح سے جو ان کے پاس جو پاورز ہیں، جو کچھ ہیں، وہ ان کی اپنی پرائیویٹ جیلیں ہیں، وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. جو کون سا ایس ایچ او چاہیے، کون سا ایس ایس پی چاہیے. اور جو چین کی مثال بار بار دی جاتی ہے جب پاکستان کا آغاز ہوا اور 60s کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو چین تو شاید یہ سوچ رہا تھا کہ ہمیں پاکستان جیسا ہونا چاہیے. تو پچھلے جو 30 سال ہیں یہ ہمارے لیے بڑا المناک ہے. 30-40 سال جس میں ہمیں جو دنیا نے ترقی کی اور بہت سارے ملک جو ہم سے پیچھے تھے وہ ہم سے آگے نکل گئے، ہم کہیں پیچھے رہ گئے. دیکھیں، میں وہی بات کر رہا تھا کہ ہم بھٹک گئے. اور جب آپ بھٹک جائیں اور آپ ویلفیئر اسٹیٹ سے سیکورٹی اسٹیٹ میں تبدیل ہو جائیں تو آپ کو واپس جانا ہوگا. بیکاز یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ پاکستان کو کیسے ہم نے دوبارہ سے ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے. یہ پولیٹیشینز کے سوچنے کا کام ہے، کیونکہ دیکھیں چینج جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ لے کر آتی ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ یہاں پہ ڈیولپ نہیں ہو رہی. ہم جب جن یونیورسٹیوں میں تھے تو یونیورسٹیاں جہاں پہ اسٹوڈنٹ یونین ہوتی تھی تو وہاں پہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی نرسریاں ہوتی تھی، یا لیبر جو یونینز تھی وہاں سے لیڈرشپ نکلتی تھی. آج وہ نرسریاں بند ہو گئی ہیں. اب صرف وہ لوگ ایم این اے بنتے ہیں، وہ لوگ جو ہے ایم پی اے بنتے ہیں جو ٹائکونز کے بیٹے ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس جائیدادیں ہیں. ان کی نسلیں، ان کے گھر کی جو بہویں جو کہ نان پولیٹیکل ہیں، وہ بھی جو ہے نا ریزرو سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاتی ہیں. تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو فیبرک چینج ہوا ہے اس کو ہمیں دوبارہ سے واپس لے کر آنا کہ ہم کیسے دوبارہ سے ویلفیئر اسٹیٹ بنے. بیکاز سیکورٹی اسٹیٹ نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ ہمارے چاروں طرف جو ہمارے ہمسائے ہیں دے آر لائک آر اینیمیز. تو یہ جب آپ کسی اگر محلے میں جا کے رہتے ہیں اور آپ کے چاروں طرف آپ کے ہمسائے آپ کے خلاف ہوں تو آپ تو اپنے آپ کو سوشلی باؤنڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف واپس آؤں. ظفر عباس صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں اس طرف سے. فرمائیے آپ کے نزدیک کیا امپورٹنٹ بات ہے، کیا قرارداد ہونی چاہیے آج کے دن؟ میں سمجھتا ہوں قرارداد یہ ہونی چاہیے کہ جس تباہی کے دہانے پہ ہم پہنچ چکے ہیں، ایک بہت زبردست طریقے سے ملک میں ریولوشن کی ضرورت ہے. بھوک ہے، افلاس ہے. میں پھر بولوں گا، میں اس شہر کا باسی ہوں جس شہر کی سڑکیں دیکھنے لوگ آیا کرتے تھے ہمارے اپنے ملک سے ہی. میں اس شہر کا باسی ہوں جس کی روشنی دیکھنے لوگ آتے تھے، جہاں کاروبار تھا، جہاں پورٹ ہے، کاروبار تھا، نوکریاں تھیں، سب کچھ تھا. لیکن آج پورٹ تو موجود ہے لیکن اس شہر کے لوگوں کے لیے نوکری نہیں ہے. یہ کراچی شہر اس وقت بے روزگاروں کا سب سے بڑا ایک جنگل کہہ لیں یا ایک شہر کہہ لیں دنیا میں جس کو مثال دی جا سکتی ہے. افسوس کہ دیکھیں یہاں کے لوگوں کو نوکری صرف اس بنیاد پہ نہیں دی جاتی کہ تم کراچی میں پیدا ہوئے ہو. اب تم پنجابی ہو، سندھی ہو، کچھ بھی ہو، اگر تم اس شہر میں پیدا ہوئے تمہیں نوکری نہیں ملے گی. دنیا کے کس ملک میں یہ قانون ہے؟ کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں قرارداد پیش ہونی چاہیے کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری ہو، کسی بھی شہر میں رہتا ہو، اس کے حقوق سیم ہو، اس کو انسان سمجھا جائے. آپ یقین جانیے لوگ یہاں پر ایک وقت کا کھانا چھوڑ چکے ہیں. اتنی غربت ہے، اتنی مفلسی ہے، مڈل کلاس تباہ ہو گیا ہے، لوور مڈل کلاس تباہ ہو گیا ہے. کوئی بالکل صحیح بات کی ضیاء صاحب نے، کسی حکمران کو کوئی فکر نہیں ہے. ایک منسٹر جو گھوم رہا ہے 4 کروڑ روپے کی گاڑی میں، اس کو کیا درد ہوگا ایک 60,000 یا میں کہتا ہوں ایک 15,000 روپے گھر میں رہنے والے شخص کا؟
کسی فلیٹ میں رہنے والے شخص کا. مافیاز کے ہاتھ میں سارا سسٹم دے دیا گیا ہے, بجلی, پانی, سڑکیں, روڈ, کچھ بھی. آپ کو جو کام کرنا ہے مافیاز کے پاس جائیں گے. پورے ملک کی ایڈمنسٹریشن فیل ہو گئی, ایک مرغی کے ریٹ کم نہیں کرا سکی. ریاست بولتی رہی کہ ہم 220 روپے ریٹ دے رہے ہیں, سامنے بیٹھا ہوا ایک یونین کا صدر بولتا ہے کہ ہم تو 420 میں بیچیں گے, جو کر سکتے ہو. سب سے بڑا ریٹ آف دی گورنمنٹ کا اس میں مذاق یہ اڑایا گیا کہ ریٹ لسٹ لگی ہوئی ہے اور وہ ریٹ لسٹ چیک بھی ہوتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں باوجود وہ ریٹ لسٹ چیک ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ اس قیمت پہ نہیں مل رہی. حال نہیں ہے آپ کا بہترین گریجویٹ لڑکا وہ انٹرویو دے رہا ہے جا کے کہ میں نہاری سپلائی کروں گا موٹر سائیکل کے اوپر. یہ حال کیا آپ نے. آپ کا ماسٹرز لڑکا, اس کو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے مجھے 2 مہینے کے لیے ٹنڈو آدم لے چلو, کوئی میرا ایک ڈومیسائل تو بنوا دو جعلی, شاید مجھے نوکری مل جائے اس شہر میں. آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ آپ لوگوں کے حالت تو دیکھیے جا کے. لوگ اپنے والدین کا علاج نہیں کرا سکتے, پیسے ہی نہیں ہے. کراچی میں بسنے والے لوور مڈل کلاس کے گھر میں 15 تاریخ کے بعد فاتح ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ظفر عباس صاحب کی جانب سے یہ قرارداد پیش کی گئی خاص طور پہ روزگار کے حوالے سے. ہمارے ساتھ 2 اور بڑے زبردست پینلسٹ موجود ہیں, ان سے بھی ہم جانیں گے ان کی قرارداد کیا ہے آج اس 23 مارچ کے موقع پر, اور ہمارے ساتھ جو نوجوان ڈبیٹرز موجود ہیں یہ کیا قرارداد پیش کریں گے. لیکن بریک کے بعد سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. 23 مارچ قرارداد پاکستان کو یاد کر رہے ہیں اور ہم بھی 2021 کی قراردادیں پیش کر رہے ہیں کہ آج کس چیز کی ضرورت ہے. ریحان اللہ والا صاحب, آپ کیا قرارداد پیش کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی سسٹم فیل ہو رہا ہو تو اس کو بچانے کے بجائے ایک نیا سسٹم کریٹ کرنا چاہیے. اس وقت اگر ہم یہ دیکھیں کہ آج سے 20 سال پہلے اگر ہم کو ایک ٹیلی فون کی لائن بھی چاہیے ہوتی تھی تو اس کے لیے ہمیں کوئی MNA ڈھونڈنا پڑتا تھا, کوئی پریزیڈنٹ ڈھونڈنا پڑتا تھا اگر زیادہ لائنیں چاہیے ہوں. پھر ہم نے ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے اور ہم موبائل فون پہ آتے ہیں اور وہ ریڈے والا جو ہے موبائل فون چلا رہا ہے. لوگ جو ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے امپاور ہو گئے. یہ ثابت ہے کہ جس جگہ پر ایک موبائل فون آ جائے تو 10 غریب کم ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک کے جو سب سے بڑے مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے SDG گول نمبر 1 جو کہ غربت کا خاتمہ, جو کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 10 سے 15 سال میں دنیا ختم کر دے گی, پاکستان سے بھی ختم ہو جائے. وہ کیسے ہوگا؟ ہم نے یہ جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے, ہمارا بیوروکریسی کا سسٹم ہے, ہمارے جتنے بھی سسٹمز ہیں وہ آبسلیٹ ہونے جا رہے ہیں. ایک کتاب ہے, میں آپ سب کو سجیسٹ کروں گا, تھا ساورن انڈیویجول. بلاک چین ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد انٹرنیٹ یہ 2.0 ہے. انٹرنیٹ کچھ لوگوں کے کنٹرول میں ہے اس وقت, کچھ ادارے ہیں, گوگل ہے, فیس بک ہے, مائکروسافٹ ہے, لیکن بلاک چین آنے کے بعد یہ سارے کنٹرولز انسانوں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں اور یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اس میں اسمارٹ ٹرانزیکشنز کریٹ ہوتی ہیں, اسمارٹ کانٹریکٹ کریٹ ہوتے ہیں, جس میں جو گورنمنٹ اور پولیس کا اور لا کا کام ہوتا تھا کہ کانٹریکٹس امپلیمنٹ کرواتی تھی. آج آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ امپلیمنٹ نہیں کروا رہی, تو اسمارٹ کانٹریکٹ کے اندر آپشن ہی نہیں ہوتا, سافٹ ویئر خود ہی امپلیمنٹ کروا دیتا ہے کانٹریکٹ کو. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان مسائل کو لیپ فراگ کر دیں, چھوڑ دیں اور سکپ کر جائیں, جس طرح PTCL سے ہم موبائل فون پہ ڈائریکٹ شفٹ ہو گئے, بالکل اسی طرح سے ہم اپنے مسائل کو سکپ کر کے, جمپ کر کے آگے جا سکتے ہیں. پاکستان میں بیٹھا ہوا بچہ پاکستان میں نوکری کیوں تلاش کرتا ہے؟ پاکستان میں بیٹھا ہوا بچے کو یہ بات آپ نے کی کہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ بہت ساری چیزیں ہم جن پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں ختم ہو جائیں گی, تنقید اس لیے ختم ہو جائے گی کیونکہ ان اختیار میں چیزیں رہیں گی نہیں, وہ ریلیونٹ ہو جائیں گی. جی. اور اگر آج ہم اپنے یونیورسٹی, اسکول, کالج کے اندر اگر بچے کو جاب کے لیے بھی تیار کریں تو وہ rosie.pk کی جگہ monster.com پہ جا کے indeed.com پہ اپلائی کیوں نہیں کرتا؟ اس کو یہ بات نہیں معلوم کہ وہ کر سکتا ہے. تو ایک ذرا سا مسالہ چینج کر کے ہم پلاؤ کو پیاری سی بریانی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. دوسری جو قرارداد ہے جس طرح سے حق ہے ایجوکیشن کا, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ سپر پاور ہے وہ ہے ٹیکنالوجی کا. تو ہمیں یہ قرارداد اس وقت کرنی چاہیے کہ ہر پاکستانی بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون اور لیپ ٹاپ دینے کے لیے اگر اس کو سافٹ لون دینا پڑتا ہے تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس تک وہ پیسے اور ڈیوائس پہنچائے, جا کے ان جیسے لوگوں تک وہ ان کا ریچ بڑھے, وہ ڈسرپشن کریٹ کر سکیں, جس کی ضرورت ہے وہ ایپس بنا سکیں, جن کے بعد ہم کو, جیسے آپ ٹیکسی کا مسئلہ اگر پاکستان میں دیکھ لیں تو 5 سال پہلے تک ایک بڑا مسئلہ تھا. آج اوبر, کریم کی بائکیا کی وجہ سے ٹیکسی کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے. وہ کیسے ختم ہو گیا؟ ایک اسمارٹ فون نے آ کے ختم کر دیا. موبائل فون کی کاسٹ 300 روپے منٹ ہم کال کے پے کرتے تھے, آج واٹس ایپ ان لمیٹڈ آپ بات کر سکتے ہیں 50 روپے مہینے کے اندر. تو یہ کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہیں اگر ہم نے اس کو اگنور کیا, جو کہ کانسٹنٹلی حکومت نے کیا ہوا ہے,
تو اس سے بہت بڑا چیلنج آئے گا. میرے ذاتی خیال میں ہمیں اگر اگلے 3 سال میں ہم کچھ نہ کریں, اگر یہ حکومت کچھ نہ کرے, ایک کام کر دے کہ ہر پاکستانی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون پہنچا دے اور اس کو بتا دے کہ اس کے بعد کرنا کیا ہے اس کے ساتھ, کیا کیلیں ہتھوڑی کے طور پہ استعمال کرنا ہے, یا اس سے یوٹیوب سے جا کے گانے سننے, یا اس کو سیکھنا ہے کہ اس سے 1 کروڑ روپے سال کا کیسے کمایا جاتا ہے. وہ سیکھنا شروع کر دے. کانٹینٹ بھی موجود ہے, علم بھی موجود ہے. بہت زبردست بات کی, ایکسلنٹ بات ہے, اور اس قرارداد کو یقینی طور پہ عمل ہونا چاہیے. خالد امین صاحب, آپ کی کیا قرارداد ہے؟ پاکستان کہہ رہا ہے کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ, کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ, میرے لہو کی بہار کب تک, مجھے سہارا بنانے والوں میں لڑکھڑ آیا تو کیا کروں. نہایت ادب سے میں عرض کروں کہ آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے. بے شک دوستوں کے اپنے اپنے خیالات ہیں, ان پہ بھی توجہ دینی چاہیے, مگر کیا آپ کے پاس ایکسپورٹ کا کوئی حل ہے؟ نہ آپ کے پاس زمین ہے, نہ آپ کے پاس پانی ہے, نہ آپ کے پاس بجلی ہے, اور نہ ہی آپ کے پاس گیس ہے. آپ کس طرح سے بچوں کو پڑھائیں گے؟ پیسے ہی نہیں ہے. جو تنخواہ ملتی ہے بجلی پانی گیس میں خرچ ہو جاتی ہے. تو بہت بڑی جو سب سے اور بہت بڑی اس بات کی ضرورت ہے کہ تمام پارٹی صرف ایک ایجنڈے پہ کام کریں, اور وہ کہ کس طرح سے اس ملک کی ایکسپورٹ بڑھائی جائے. تو ایکسپورٹ بڑھے گی تو مسائل حل ہوں گے. چائنا, اس کا بچہ یا اس کی بچی رات 2 بجے جب ہم بزنس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لوگ سوئے ہوتے ہیں یا نیٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ 2 بجے رات ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جاپان, میں جاپان میں جب گیا تو جاپان کے اندر جن لوگوں نے مجھے ہینڈل کیا, 2 ہفتے ہینڈل کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ کمپنی بینک کرپٹ ہو گئی تھی, مگر کمپنی میں جو لوگ کام کرتے تھے انہوں نے تنخواہ لینا بند کی ہوئی ہے, پیسے کمپنی کے پاس نہیں ہے. کوریا کی مثال, کوریا کے لوگ یہاں ہمارے پاس کونسل جنرل آئے, انہوں نے کہا ہم آپ کو کیا بتائیں, آپ نے تو ہمارے ملک کو, محبوب الحق نے ہمارے ملک کو سنوار دیا, تو جب تک آپ کے سیاسی اختلافات ختم نہیں ہوں گے اور سب کی توجہ اس پر نہیں آئے گی کہ انڈسٹری کے لیے زمین مہیا کی جائے, بجلی مہیا کی جائے, گیس مہیا کی جائے, اور اس ریٹ پہ مہیا کی جائے, اس ریٹ پہ مہیا کی جائے کہ آپ دنیا میں اپنے مال کو ایکسپورٹ کر کے اور بیچ سکیں, ادروائز آپ کے پاس کوئی بھی حل نہیں. ٹھیک ہے جی, بہت زبردست. ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کی جانب سے آج 2021 کی قراردادیں پیش کی گئی. ہمارے ساتھ جو نوجوان ڈیبیٹرز آج کے پروگرام میں خاص طور پہ موجود ہیں, جنہیں ہم نے خاص طور پہ بلایا ہے آج, تو ان سے ہم جانیں گے کہ ان کی کیا قراردادیں. جی, اگر دیکھا جائے تو یہ تمام چیزیں ہمارے انسان کو انسان سمجھنے سے بہت حد تک ختم ہو سکتی ہیں. ہم ہیومن رائٹس کی اگر بات کرتے ہیں تو ہم صرف بات ہی کرتے ہیں. ہم بہت سالوں سے اگر ہم اپنی پالیٹکس کی ہسٹری اٹھا لیں تو ہر سیاسی پارٹی ہمیں اپنے مفاد اور اپنے لوگوں اور مختصر طبقے سے جہاں سے وہ وابستہ ہیں اس کے حقوق کی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں. لیکن بات ہے پاکستان کی, سوال ہے پاکستان کا, تو قرارداد پیش کرنی بہت ضروری ہے اس چیز کے لیے کہ پاکستان کی عوام, چاہے وہ عورت ہے, چاہے وہ بچہ ہے, چاہے وہ بوڑھا ہے, چاہے وہ جوان ہے, ہم پڑھ تو رہے ہیں, ہمیں جابز نہیں ہیں, تو کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک ڈگری ہے تو اس کے بعد ہمیں یہ یقین ہو کہ ہمیں ہماری ایبلٹی کے مطابق جاب ملے گی اس پاکستان میں؟ جناب والا, جب ہماری قیادت گندی ہے, ہمارا گراؤنڈ بھی ابھی گندا ہے, کوئی میں نام کیا لوں کہ جو بھی ہے وہ کوئی اپنی مرضی چلاتا ہے, کوئی اپنی مرضی چلاتا ہے, تو جب تک آپ ایسی مرضیوں میں پھنسے رہیں گے تو آپ کوٹا سسٹم کو بھی نہیں نکال سکتے, کیونکہ وہ سندھ گورنمنٹ کے حصے میں آ رہی ہے زیادہ یا پھر پنجاب گورنمنٹ کے حصے میں آ رہی ہے زیادہ, تو وہ اس کو پریفر کریں گے. تو کبھی بھی آپ اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک آپ جو اصلی ادارے ہیں ان کو, جیسے کہ جوڈیشری ہے, جوڈیشری کے دو جگہ عدالتیں بڑھ گئی ہیں اس کی, ایک ہے دہشت گردی کی عدالت اور ایک ہے عام عدالت. عام عدالت دہشت گردی کی عدالت میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی, جبکہ ان دونوں کو ایک جوڈیشری کے اندر دینا چاہیے. صحیح ہے, آپ اس کے اندر کیا کرتے ہیں, اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. اب یہاں پہ آگے بات کرتے ہیں بیوروکریسی کی. بیوروکریسی کی ہم جانتے ہیں کہ پہلے دور میں آج سے 20 سے 25 سال قبل جب بیوروکریسی کے حقوق ان سے نہیں چھینے گئے تھے تو پاکستان کو چلانے والے بیوروکریٹس تھے. حکمران آتے تھے, انہیں کچھ نہیں پتا تھا, بیوروکریٹس فیصلہ کر رہے ہوتے تھے. پھر ایسے سے کر کے جب ان سے حقوق چھینے, پھر اس کے بعد حکمران جیسے آتے ہیں ان پڑھ,
उन्हें खुद नहीं पता तो उन्हें करना क्या है, तो उस वजह से वो अच्छी। जी अवान साहब इसको एड्रेस करेंगे जरा। जी अवान साहब, उस तरह का मौका बहुत डिटेल में नहीं मिल रहा था, तो मैं ये समझता हूं कि जिस मुल्क में जुडिशरी क्लीन नहीं होगी और इंसाफ का निजाम नहीं होगा, वहां इसी तरह आपको लोग नजर आएंगे और कोई चीज बनेगी नहीं। बेसिकली हमारी जुडिशरी मैं ये समझता हूं कि फेल हो गई है लोगों को इंसाफ देने में, और फेल होने का मतलब ये है कि इसको अब ये जो है ना, ये सिर्फ इंजेक्शन से ठीक नहीं होगी। इसके लिए हमें जुडिशरी के हवाले से सर्जरी की जरूरत है। जब सर्जरी होगी तो चीजें हो सकती हैं, क्योंकि आप ये देखें कि हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, बाकी एटीसी के जज, ये सारे उनके पीछे भी वही आगे पीछे गाड़ियां हैं जो वीआईपीज के पीछे हैं। कल वो वीआईपी जो बने हुए हैं वो कटहरे में खड़े होते हैं हमारे सामने, क्योंकि हमारा रोल जो है एज ए लॉयर, हम तो ये देखते हैं कि जितना आपको पता है सोसाइटी का गंद होता है वो आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में नजर आ जाता है। बड़े बड़े लोग जो बाहर इतने बड़े बड़े कहलाते हैं, वो कटहरे में अपने सफेद कपड़ों के साथ ही वो अपनी प्राडो में आके कटहरों में खड़े होते हैं, लेकिन शर्म का जो सिस्टम है वो खत्म हो गया है। पॉलिटिशियंस को किसी किस्म की शर्म नहीं है, किसी को भी, कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो बच्चों के भी नाम से, बीवियों के नाम से भी, अब वो सारे कोर्टों में। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का 23 मार्च के मौके पर 2021 की क्या करारदादें होनी चाहिए, ये हम जान भी रहे हैं, ढूंढ भी रहे हैं, और जबरदस्त यहां पर करारदादें आ रही हैं कि आज पाकिस्तान को किस चीज की जरूरत है। पैनलिस्ट ने अपनी अपनी करारदादें पेश की है, और अब हम बात करेंगे नौजवान डिबेटर से कि ये क्या करारदादें पेश कर रहे हैं। जी, जो करारदाद है वो होनी चाहिए यूथ का नैरेटिव बिल्डिंग। यूथ को आज नहीं पता कि पाकिस्तान बना था किस वजह से बना था। बेशक यूथ जो है एजुकेटेड होती जा रही है, लेकिन यूथ आज के मसाइल को एड्रेस नहीं कर रही। बिलफर्ज हम मान लेते हैं कि हमारी पार्लियामेंट, हमारी अदलिया, हमारी तमाम चीजें सही काम कर रही हैं, लेकिन यूथ जो काम कर सकती है वो पार्लियामेंटेरियंस भी नहीं कर सकते। हमारी यूथ को एक्टिव होना होगा। हमारी यूथ को आज नहीं पता कि पाकिस्तान की मईशत क्या है, हमारी यूथ को फैक्ट्स एंड फिगर्स का नहीं पता कि पाकिस्तान की कंडीशंस क्या है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। द सॉल्यूशंस व्हिच यूथ कैन गिव, नो वन कैन गिव। इस चीज की करारदादें होनी चाहिए कि जो अवाम में लोग हैं वो अगर अवाम के मसाइल को एड्रेस नहीं कर रहे हैं तो वो उस दोबारा अवाम के अहल नहीं बनते, ताकि डिस्कस तो हो। हमारी नौजवान है, नौजवान को इस बेस पे चांस नहीं मिलता, उसके पास इंफॉर्मेशन है, वो रह रही है उस सोसाइटी में जहां पर वो देख रही है, वो लालू खेत को देख रही है, वो आपका बहुत सारे इलाकों को देख रही है, सजानी टाउन को, सारे इलाकों को देख रही है, लेकिन जो बंदा डीएचए में रह रहा है या किसी पॉश इलाके में रह रहा है उसको नहीं पता मसाइल क्या हैं। मेरे नजदीक 2021 की करारदाद ना सिर्फ कानूनी निजाम बनाया जाए बल्कि उस पर अमल भी दरामद किया जाए। अगर आप एक क्यू सेट कर दें, एक लाइन ऑफ ड्रॉ सेट कर दें कि आपको इस पर चलना है, जब तक आप उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो उसका कोई मकसद, कोई मंजिल वजूद में नहीं आती। मेरा अपना सगा भाई जो है ना डबल गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है, डबल गोल्ड मेडल से ऊपर भी अगर आपके मुल्क में कोई एजाज है तो मुझे बताएं। वो लेने के बाद भी अभी जब वो बेरोजगार बैठ रहा है उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी में मामूली से नौकरी कर रहा है, लेकिन जिस सीट पे उसको होना चाहिए था, किसी एक अनपढ़ सा लड़का शायद मैट्रिक पास उसकी उस सीट पे बैठा हुआ होगा, जाके देख लीजिए आप, क्योंकि वो सिस्टम है। वडेर साहब के गांव में वो गया था, उनके घर पे वो एमएनए साहब हैं, जब छुट्टी पे आते हैं वहां बैठ के फॉर्म भर देते हैं, जी आप 50 लड़के चले जाना, इन सीटों में बैठ जाना, ये सिस्टम है। आप कितना पढ़ लें, आप कितना पढ़ लें, मुझे वो रास्ता तो बताएं। ये पोर्ट बना हुआ है, ये पोर्ट है, ये एयरपोर्ट है, यहाँ दिखाएं तो शहर के लोग हैं कहां। आपको नौकरी नहीं दी जाती, आपकी शक्ल देखते हैं, बोलते हैं आपका जो अखबार में लिखा होता है कि तमाम शहर जो हैं इस नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, पाकिस्तान के सूबे नहीं तमाम शहर, लेकिन कराची नहीं करेगा। सियासत एक बिजनेस है, जिस तरह इंडस्ट्री है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, यूनिवर्सिटी है। ये आप क्यों बार बार ये कहते हैं कि एक ऐसा बच्चा जो तालीम तो उसमें है मगर पैसे नहीं है, पैसे वाले को सिर्फ जिसके पास पैसा है वो ही सियासत में आ सकता है, ऐसा बच्चा नहीं आ सकता जिसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि उनकी वो मिले हैं तो इंडस्ट्री है। मगर जहां तक है कि इस मुल्क में क्या करारदाद होगी जो आप गुफ्तगू करें, तो वो एक छोटी सी लाइन है। जिस दिन इस मुल्क में 50% बच्चियां तालीम मुकम्मल करेंगी
और 75% बच्चे, ये सारे मसाइल खुद ब खुद हल होंगे। हकीकत हाल ये है कि जो शोबे पैदावारी शोबे हैं उनमें भी आपको माफिया मिलेंगे। मसलन हमने सबसे ज्यादा शुगर इंडस्ट्री और आटे की इंडस्ट्री का सुना पिछले एक बरस में, लेकिन ये शोबे देखते चले जाइए, आपको इस तरह से सूरत हाल मिलेगी कि चंद खानदान मिल बांट के खाने वाली सूरत हाल में है। इसलिए जो सवाल है कि जब जॉब्स क्यों नहीं क्रिएट हो रही, इस वजह से नहीं हो रही। अब लेकिन हमें इस ये जो माफिया के लफ्ज है इसको हम नारे पे नहीं रोक सकते, हमें इससे आगे जाना होगा कि इसका तोड़ क्या है। माफिया का तोड़ सिर्फ ये नहीं है कि जो माफिया के जो सरकर्दा लोग हैं उनको जेल में डाला जाए, वो भी जरूरी है, लेकिन बहुत से माफिया कवानीन और जवाबित के बुनियाद पे माफिया हैं। इसलिए माफिया का तोड़ है मुकाबला। जब दुनिया में जब मुकाबला, जो कंपनियां सबसे बड़ी हैं वो मुकाबला करके सामने आती हैं तो वो मौके रोजगार के भी पैदा करती हैं। और ये इसलिए हमें कवानीन और जवाबित में ये डालना होगा कि कोई 4, 5, 6 कंपनियां या खानदान किसी एक शोबे पे कब्जा न कर लें। हम कंक्लूड करेंगे, मैं गैस से कंक्लूजन पॉइंट्स दे रहा हूं। रेहान अल्लाहवाला साहब, मैं पिछले 4-6 महीने से पार्टी बना के बैठा हूं। मेरे पास, मैं सबको टिकट देने को तैयार हूं, सबसे काम कराने को तैयार हूं। मेरे पास तो लोग आने को तैयार नहीं हो रहे कि भाई मैं आइंदा बगैर पैसों के मैं उनको जगह देने को तैयार हूं कि आए हम काम शुरू करते हैं, नहीं आ रहे लोग। अच्छा, जो इस बच्चे ने ये बात बोली ना कि अपनी करारदाद पेश करें, मैं यहाँ पर एक बात दोबारा एक थोड़ा सा आपसे 1 मिनट लूंगा। बादशाहत का दौर था आज से 125 साल पहले तक, 150 साल पहले तक दुनिया में बादशाहत होती थी। 300 साल पहले चले जाएंगे, आगे जाते जाते फिर डेमोक्रेसी का टाइम आया। पिछले 70-80 साल से हम डेमोक्रेसी को देख रहे हैं। अब एक नया दौर आ रहा है, उस नए दौर के अंदर रूल्स गेम के चेंज हो जाएंगे। जिस तरह से हॉकी के अंदर पाकिस्तान नंबर 1 था, जब एस्ट्रोटर्फ आ गया तो पाकिस्तान ऊपर से गिर के नीचे से नंबर 1 हो गया, क्योंकि गेम के रूल चेंज हो गए। इस आने वाले अगले 10 साल में गेम के रूल चेंज होने जा रहे हैं। बहुत जरूरत है इस बात की कि हमारा डायलॉग होना चाहिए। ये डायलॉग जो है वो यूथ में और जो सीनियर लोग हैं और इनमें डायलॉग, पॉलिटिकल लोगों में डायलॉग, कि हमें हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, बिकॉज ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। देखें, बेसिकली जो बात हम ये कर रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ बहुत अच्छा है, उसकी एक एक शिफ्ट को निकालें, उसमें जो तब्दीलियां आई हैं। अब तब्दीली क्या आई, 25A जो है वो आया तो उसमें यह था कि पाकिस्तान का हर बच्चा स्कूल जाएगा। आपके पास बच्चा स्कूल जा रहा है? नहीं जा रहा, तो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, ठीक है ना। इस तरह सारे राइट्स आपके मौजूद हैं। आपके यहाँ ये कि सेंसर नहीं होगा, आपके यहाँ सेंसरशिप इतनी है कि मुझे लगता है कि कभी जब लोग निकलेंगे तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है। तो बेसिकली डायलॉग जो है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और डायलॉग से ही हम अपनी चीजों को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आज जो दोस्त ये बात कर रहे थे कि आप कहीं भी रह रहे हो, आप गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है आपको पानी देना, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है आपको रोड देना, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है आपको साफ हवा देना। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये गवर्नमेंट का काम है, ये सरकार का काम है कि वो लोगों को तहफ्फुज दे। वो लोगों का सरकार है किस लिए, सरकार का मकसद क्या है? हमसे टैक्स लेती है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हम देते हैं, हम उनको वोट देते हैं और हमारे ही नाम पर वो दुनिया भर से कर्जा भी लेते हैं। देखिए, पानी लोग अपना बना रहे, अपना खरीदते हैं पानी, और आप जो है ना हिफाजत आप अपनी करते हैं। कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग अपने घर के बाहर गार्ड खड़े कर देते हैं, कुछ लोग गलियों में खड़े कर देते हैं, कुछ लोग अल्लाह के हवाले होते हैं। तो बेसिकली आप ये देखें कि जो इस नहीं तालीम हर एक शख्स प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, सेहत आप देखें हर शख्स प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है। तो इसी तरह आपका अदालती निजाम अगर गलती से कोई फंस जाए, किसी वकील के हाथ आ जाए तो फिर उसका हाल देखें क्या होता है। पानी साफ नहीं है, थाने के अंदर जो मसला होता है, मतलब हर जगह ही मसला है, हर जगह वो लावारिस है। एक आम पाकिस्तान बुनियादी तौर पर लावारिस है, रियासत को, हुकूमत को जो उसके साथ खड़ी होनी चाहिए वो नहीं खड़ी हुई है। वो लगता यह है कि रियासत या हुकूमत है ही नहीं, लोग अपनी हिफाजत कर रहे हैं। जो बड़े लोग हैं जिनके नाम के साथ कोई टैग लग जाए, आगे पीछे उनके जो है ना वो 15-20 लोग, कभी उसकी कॉस्ट तो निकालें आप कि जिसका टैक्स आप देते हैं ये पुलिस का, और वो एक बंदा जो अपने आप को इंपॉर्टेंट MPA MNA या वो, मैं अपनी कम्युनिटी को बोलूंगा कि उन पे कॉस्ट कितनी लगी है, वो
प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग, बिकॉज ये सारा टीओआर चेंज होने की जरूरत है। तरक्की की है, ये सारा टीओआर चेंज हो रहा है कि जो अमेरिका आदमी की बात कर सकते हैं, जापान की बात कर सकते हैं, हम साउथ कोरिया की बात कर सकते हैं, हम वहां के मॉडल को देख सकते हैं। हाँ। वहां के जब लॉर्ड्स, एमएनएस, एमपीएस ट्रेनों में जा सकते हैं, तो यानी यहाँ पे मैं पेरिस में गया और मुझे वहां पे एक साहब मिले, कहने लगे कि आपके मुल्क के एक बड़े अहम लोग जो है आए थे, और वो जिन होटलों में ठहरे और जिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए और आके बैठे टेबल के ऊपर, और वो किस लिए आए थे, कर्जा लेने आए थे, और जो कर्जा देने आए थे वो 3 ट्रेन बदल के पहुंचे थे। देखिए मैं आपको बताऊं, कल की बात है, कल जो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद में और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कल एक डिबेट रखी थी जिसमें ज्यादातर सेनेटर्स और एमएनएस थे, एंड मैं उसमें एक रिसोर्स पर्सन के तौर पे जूम के हवाले से था। तो जूम में जो, हाँ मैं ये बताऊं कि उसमें मैंने कहा कि पाकिस्तान की जितनी एम्बेसीज है उनका टीओआर चेंज होने की जरूरत है, वो सिर्फ वीआईपीज को हैंडल करते हैं। जो लोग वहां उस पाकिस्तान के लोग जो कमा के यहाँ पे रेमिटेंस भेज रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान चल रहा है, उनको इज्जत नहीं है, तो हमें इज्जत उनको कैसे देना है, ये विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक लाइन में आप क्या बात कहेंगे एंड कंक्लूड करने के लिए? मैं कहता हूं कि ये जिस तरह से आपने कहा रेमिटेंस के देने वाले पाकिस्तानी वो मोहसिन है पाकिस्तान के, हमें अब उससे आगे यहां से एक्सपोर्ट की इसकी बात हुई, एक्सपोर्ट के जरिए वो फॉरेन एक्सचेंज कमानी है जिससे हम अपने ये कर्जों को कम। खालिद अमीन साहब की बात है जी, तालीम, ठीक, काम। ठीक है जी। आज के प्रोग्राम में 23 मार्च के मौके पर 2021 की क्या करारदादें होनी चाहिए, वो हमारे प्रोग्राम में पेश की गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, हमारे पैनलिस्ट ने और कराची के जो मारूफ डिबेटर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी करारदादें पेश की। हम हुकूमत को तो कह रहे हैं बहुत कुछ कि जनाब आप क्या कुछ कर सकते हैं, ये अच्छी बात है, आवाम को जागना चाहिए, आवाम को आवाज बनना चाहिए, लेकिन कम से कम आज के दिन मैं कहूंगा कि हम एक करारदाद अपने आप के लिए भी पेश करें, अपने लिए भी पेश करें कि हम इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। और वो करारदाद जो है बहुत अहम होगी, और उस पर जो है हमारा कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी काम हो, लेकिन उसके साथ रहते हुए हम जो है एक यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल हर इंडिविजुअल अदा कर सकता है। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।